کا حق ہے اس پر امن احتجاج کرنا. لیکن جو ہے ہم لاپتہ رہے، اچانک 4 کے مختلف حصوں میں ہمیں چھوڑ دیا گیا. یہ جو کچھ چاہیے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نجکاری نہیں ہے، یہ تباہکاری ہے. آپریشن جب شروع ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جی ہاں، پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور آج بھی پی آئی اے کی نچکاری اور اس کا بحران اور اب تو پکڑ دھکڑ اور نوٹسز اپنے عروج پر ہیں اور وہ سیاسی منظرنامے پر چھایا ہوا ہے. اور ایک کہتے تھے کچھ لوگ پرائیویٹائزیشن پروفیشنل ایشو ہے، اکانومی سے تعلق ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل سیاسی محاذرائی میں تبدیل ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت جہاں ڈٹی ہوئی ہے کہ نہ صرف پرائیویٹائزیشن کرے گی بلکہ آج کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کہنے ہیں جی ہم ایک نئی اور پی آئی اے کھڑی کر دیں گے. ساتھ پی ٹی آئی اور ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی انہیں بھی ایک نیا محاذ مل گیا ہے حکومت سے کو چیلنج کرنے کے لیے. ادھر ہمارے اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں جس میں ہمارے سابقہ کے ایم ڈی بھی ہوں گے، ہمیں یونین کے نمائندے ہدایت صاحب بھی ہوں گے، مسلم لیگ نون کے سینئر رکن میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن ایک ہمارے شہر ہمارے صوبے کے حوالے سے بلکہ میرے خیال ہے ہر جگہ یہ ایشو آیا ہوا ہے کہ لوکل باڈیز تو آ چکی ہیں، یعنی الیکشن تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن الیکشن کمپلیٹ ہوتے ہوئے بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک شاید مہینہ 2 مہینہ آ رہا ہے، میئر آ گئے، نہ اختیارات نہ مکمل. تو میں نے کہا ذرا کوئک بات کر لوں ڈپٹی میئر ڈاکٹر ارشد وورا سے. عامر آپ بات کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا پورا یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا پوچھیں وورا صاحب سے پوچھیں کہ کیا دیر کس بات کی ہے. جی ایک ہی سوال ہے کہ دیر بات کس بات کی. جی ڈاکٹر. جی دیکھیں مجاہد بھائی، 5 دسمبر کے بعد سے جب سے یہ الیکشن کے ریزلٹ سب کے سامنے آئے تو پیپلز پارٹی نے وہی اپنی ٹیکٹک شروع کر دی اور آپ کو پتا ہے کہ ریزرو سیٹوں کا بھی جو نوٹیفیکیشن کرنا تھا وہ بھی اس وقت کیا گیا جب متحدہ قومی موومنٹ نے مظاہرہ کیا اور مظاہرے کے فوری بعد رات کو 7:30 بجے نوٹیفائی ان لوگوں نے کیا. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے بھی یہ رزلٹ آئے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ہی 2013 میں ایک ایکٹ میں ایس ایل جی اے میں یہ بات کیا تھا کہ جو ووٹنگ ہوگی وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگی. اب سچویشن یہ ہوئی کہ ویسٹ اور ساؤتھ میں جو آزاد چیئرمین اور وائس چیئرمین جیتے تھے ریزرو سیٹوں کے لیے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی اور پیپلز پارٹی نے اسی کوششوں میں لگی رہی. بہت سارے لوگوں کے اوپر کب تک ہوگا ڈاکٹر صاحب، کب تک ہوگا یہ؟ کب تک؟ جب 2 مہینے تو ہو گئے، دوسرے 2 مہینے تک ہو گئے. ابھی یہ اسکرین دکھا رہی تھی نالے کھلے پڑے ہیں، سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں. آپ سب یہ چیزیں چھوڑیے، ٹریکٹر لیجئے، پھاوڑے لیجئے، کدالے لیجئے، جھاڑو لیے، سڑکیں صفائی کریں. آپ لوگوں کو میئر تو بنا دیا نا ہم لوگوں نے. اب ہم یہ کس فکر میں ہم کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے آپ کو یہ نہیں دیا، وفاق نے یہ نہ کیا. آپ شروع کر دیں کام کرنے سے کون روکے گا ڈاکٹر؟ نہیں، کام کرنے سے تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ اپنی آفس کو ٹیک اوور نہیں کرتے آپ کام تو نہیں کر سکتے نا. اور اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیورنگ دی الیکشن پروسیس یہ اس میں ایکٹ میں چینج کیا انہوں نے اور یہ امینڈمنٹ لے کے آئے شو آف ہینڈ کی اور اس پہ کیس ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری عدالتوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے فاسٹ ٹریک پر لے کر اس پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہو کریں کیونکہ ہم اس پہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. کل صبح بھی ہماری ڈیٹ ہے اور عدالتیں اس کو آئینی تناظر میں اس کا فیصلہ دیں اور ہارس ٹریڈنگ کو روکیں. اصل مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں شفاف ہونی چاہیے ڈیورنگ دی پروسیس آف الیکشن. آپ مجھے بتائیے کہ کبھی امینڈمنٹ آتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کتنی خراب ہے. عامر کے یہ عدالت کا مسئلہ اور اختیارات. جی دیکھیے وہ تو یہ جو بات ہے کہ پورے کراچی کے لوگوں کو اور حیدرآباد کے اور ظاہر ہے کہ سندھ کے جو دیگر علاقوں میں لوگ جیتے ہیں ان سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ کب یہ جو ہمارے لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں یہ لوگ اپنے اختیارات کو سنبھالیں اور کام شروع کریں. اچھا یہاں پر میں ذرا سے ان کی بات سے اتفاق کروں گا، حالانکہ میں ہمیشہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوگی اس وقت تک یہ لوگ خدمت کر ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے خود جا کے تالا توڑ کے تو بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ پروسیس کو مکمل ہونا ضروری ہے. اب پوچھنا یہ ہو رہا ہے صاحب کہ اس پروسیس میں آپ کا کیا اندازہ ہے کہ جس چونٹی کی رفتار سے حکومت سندھ چل رہی ہے اگر اسی طرح سے چلتی رہی تو کتنا عرصہ لگے گا
اور اس کو تیز، اس عمل کو تیز کرنے کے لیے آپ لوگ کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ جی میں نے ابھی یہ کہا عامر بھائی کہ دیکھیں اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں کل ہے ہیئرنگ، کل صبح فیصلہ ہو جائے اور جتنی جلدی فیصلہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں ہمیں بھی پریشانی ہے، ہمیں بھی ان عوام کے جن عوام کے ووٹوں سے ہم جیت کر آئے ہیں ہمیں واقعی پریشانی ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں دکھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ایک روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے اور ہماری کوشش ہوگی اس فاسٹ ٹریک پہ جو روڈ میپ ہم نے آلریڈی بنایا ہوا ہے اس روڈ میپ پر عمل کرتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا. ڈاکٹر یہ ایسا ایشو ہے کہ خالی یہ مسئلہ نہیں ہے کراچی شہر ہوا، صوبہ ہوا، یا تو حکومت کے سبب جناب جو ہے ان کی پالیسی یا نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے نہ یہاں آپ کے شہر کے مسائل حل ہو رہے ہیں. تو بڑا ایشو آ گیا ہے. لیکن پی آئی اے کا ایشو ایسا ہے کہ عامر اس کے علاوہ کسی پر بات ہی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر ہم وہ رہا ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کراچی کے حوالے سے، اس لیے کہ اگر 2 مہینے ہو گئے، 5 دسمبر، 5 جنوری، 5 فروری، یہ مہینہ بھی گزر گیا تو پھر لوگ بھی آپ سے سوال کریں گے بھی چھوڑ دیں آپ میئر کا اور ڈپٹی میئر کا اور کونسلر اور ناظم، کیوں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پر بھی میں نے جیسے کہا تفصیل سے گفتگو ہوگی. ناظرین آپ کو علم ہے کہ کراچی کا ایشو اپنی جگہ، لیکن میں آپ سے کہا نچکاری کا پی آئی اے کا ایشو وہاں پہنچ چکا ہے جس میں بدقسمتی سے 2 شہید بھی، شہادتیں بھی ہوئی، 4 لوگ غائب ہو گئے. ان لوگوں نے الٹیمیٹم دیا آ گئے، کچھ جزوی طور پر چلے بھی ہیں لیکن روزانہ نقصان ہو رہا ہے. کوئی غالباً اب تک کوئی 50 کروڑ کا ہے، کوئی کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. کیا ہو رہا ہے اس پر گفتگو کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میاں عبد المنان صاحب رکن قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، کیپٹن اعجاز ہارون سابق ایم ڈی پی آئی اے اور ہدایت اللہ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ لوگ جو ہڑتال پہ جائیں گے ان کے پر کاٹے جائیں گے. اگر وہ یہ سمجھتے کہ پرائیویٹائزیشن سے ان کی مستقبل خطرے میں، ان کا حق ہے ایک پرامن احتجاج کرنا. 6 دن جو ہے ہم لاپتہ رہے، اچانک شہر کے مختلف حصوں میں ہمیں چھوڑ دیا گیا. یہ تو کچھ چاہیے کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نجکاری نہیں ہے، یہ تباہکاری ہے. آپریشن جب شروع ہو جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. یہی ہے کہ ایبل جو ہے کہ یعنی چینی ڈیسیجن کیا جائے. چین 24 میں مجاہد ولی ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کرتا ہے. میرے ساتھ شریک میزبان سینئر جرنلسٹ عامر ضیاء موجود ہیں. جیسے میں نے کہا سابق ایم ڈی پی آئی اے بھی ہیں، یونین کے نمائندہ بھی ہیں، میاں صاحب بھی موجود ہیں. لیکن کیا خیال ہے پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ترجمان سے معلوم کریں، ان کو پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے 3-4 دن، کہاں گھمایا کٹی بندر پھر 4 لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اور ہدایت صاحب خیر اب اس میں کیا جائے، پولیٹیکل لوگ ہیں واپس آ گئے. لیکن آج یہ ہے کہ جب 7واں دن ہو گیا ہے، جزوی طور پر ہوا ہے. اب ہدایت اللہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک نئی پی آئی اے بنائی جا رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کے ایشو پر جو آپ کا سٹینڈ تھا ابھی تک وہی ہے، کچھ ابھی تک لوگ کہتے ہیں کچھ تقسیم بھی ہو رہی ہے. کیا صورتحال ہے 7 دن بعد ہدایت اللہ صاحب؟ جی ڈپٹی کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جی جیسے کہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ احتجاج کے بارے میں، تو احتجاج کے بارے میں یہ ہے کہ احتجاج جاری ہے. اگر آپ 140 میں سے یا 120 میں سے 2 یا 3 فائدے ٹیک اپ کرا لیں تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن جاری ہے. لاہور سے یا اسلام آباد سے پولیس کے ذریعے یا پریشر کے ذریعے اگر 4-5 فلائٹ اڑ جاتی ہے. ابھی اگر جدہ فلائٹ کی ہم نے اجازت دی تو اس لیے کہ ہوٹل ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کو 4 دن ہو گئے تھے احرام میں، تو ان کو اجازت دے دی تھی کہ ان کی فلائٹ چلی جائے، کیونکہ اس جگہ سے کوئی بھی میرے خیال میں اب مسلمان کسی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسرے ہدایت اللہ ابھی تک کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں کو نوٹس دیے گئے جا رہی ہے؟ اور دوسری جی کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو شوکا نوٹس دیے گئے؟ ٹی وی کے ذریعے پتہ چلا کہ کم از کم کوئی 225 کے برابر ابھی بتا رہے تھے کہ 225 شوکا نوٹس انہوں نے ایشو کر دیے. لیکن ان نوٹس یہ شوکات نوٹس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا، لوگوں کے مرال ڈاؤن نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ آپ ہو رہے ہیں.
144 کے باوجود اسلام آباد میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ دھرنا جاری رہا, جگہ صرف تھوڑی چینج کر دی انہوں نے, وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. ایون دن کہ میرا چھوٹا بھائی شعیب خان یوسف زئی کو اٹھایا تھا, آدھے گھنٹے کے بعد پھر پولیس کو مجبوراً چھوڑنا پڑا جب روڈ بلاک ہو گیا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور اس طریقے سے جو بھی مس گائیڈ کر رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کو, یہ وہی پرانے حالات ہے جس طریقے سے 2011 میں ہوا تھا, اور اینڈ وہی نکلا تھا, جا کے اربوں روپے کا نقصان کے بعد بیٹھ کے ٹیبل پہ بات حل ہوئی تھی. اوکے عامر, میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے ہم نے پچھلی بار بھی میاں صاحب سے بات کی تھی. یعنی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت خود مسائل اپنے لیے پیدا کرتی ہے, کیوں یہ مسئلہ یہ بن گیا؟ میں مجھے ذرا سا سوال کرنے سے پہلے ایک چیز جو ایک کہیں گے نا, کہ ہم اوور آل پکچر لیں, موڈ آف دا مومنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ کیا ہے لوگوں کا موڈ. میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کراچی پریس کلب گیا تھا. وہاں پر ایک تو ٹریڈ یونین کے بہت سارے لوگ جمع تھے, تمام بڑے, چاہے وہ کرامت علی ہوں, چاہے کنیز فاطمہ ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, مختلف ٹریڈ یونینز کے, اور سارے کے سارے کیوں جمع تھے؟ پی آئی اے کے کارکنوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. اچھا, جب ان کی یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پر باہر صحافی مظاہرہ کر رہے تھے, کس چیز کے لیے؟ بول کی بندش کے خلاف بات کر رہے تھے وہ. اچھا, آپ دیکھیں کہ صرف پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پاکستان اسٹیل کا بھی ہے, مسئلہ جناب میڈیا ورکرز کا بھی ہے. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہمیں الاؤ جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی کرتے کیا ہیں, کہ چیزوں کو نجی کاری جو ہے وہ پروفیشنل مسئلہ بھی ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں, ہم جیسے لوگ, ہم کہیں گے ہونی چاہیے, لیکن جس طرح سے حکومت وقت اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, اس سے بجائے چیزیں ہونے کے خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. مشرف دور کی اگر ہم بات کریں, اس میں کتنی زیادہ نجی کاری ہوئی تھی, بے شمار. میرے خیال میں ایگزیکیوشن جب ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے پیریڈ میں ہوا تھا, اور اس وقت کیا تھا کہ کیونکہ لوگوں کو یقین تھا کہ شفاف ہو رہی ہے, ورکرز کو انوالو کیا جا رہا تھا, اگر ان کے ساتھ ہر چیز جو تھی وہ طے کر کے ہو رہی تھی, تو چیزوں میں آپ نے دیکھا کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, تھوڑا بہت ہوا, اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی. تو میں یہی کہوں گا کہ نواز شریف حکومت نے چیزوں کو مس ہینڈل کیا, صرف پی آئی اے کو نہیں, وہ بہت ساری چیزوں کو مس ہینڈل کرا. اب ہم میاں صاحب کا سن لیتے ہیں نا. کیا ہے جی میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے, کیا کہیں گے میاں صاحب خاص طور پر پی آئی اے کے حوالے سے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں اس دن بھی آپ کے کراچی اسٹوڈیو میں آیا تھا, اور مجاہد بھائی آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پی آئی اے کی نجکاری پہ یونین کو اعتراض ہے, ٹھیک ہے, ایجیٹیشن کرنا ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی ماشاءاللہ ذمہ دار پاکستانی ہیں, اور میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے عامر صاحب, وہ بھی ذمہ دار پاکستانی ہیں. کیا پاکستان کو اربوں کا نقصان دینا, کیا ایئرپورٹ بند کر دینا, کیا فلائٹ آپریشن بند کر دینا, کیا لوگوں کی نوکریاں مڈل ایسٹ میں ضائع کرا دینا, کیا عمرے والوں کو کہتے ہیں آج اجازت دی ہم نے, کیا ان کو وہاں بٹھا دینا, کیا ان کو جدہ ایئرپورٹ پہ خوار کرنا؟ اگر یہ قوم کی خدمت ہے تو پھر قوم کے ساتھ مخالفت کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں. میں اگر آپ اجازت دیں مجھے ایک چیز پوچھنے دینا. دیکھیں لوگوں کو شکایت کیوں پیدا ہوئی, بات یہ ہے کہ جس طرح سے پی آئی اے کے بالکل بلڈوز کیا گیا, بات یہ ہے کہ ہر چیز پہ جیسے نیشنل ایکشن پلان ہے, اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے. بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیز چلیں آپ سست ہو جاتے ہیں, جہاں پر آپ لوگ خود چست ہونا چاہتے ہیں, جیسے کہ پی آئی اے کا معاملہ ہے, اور لوگوں کو شبہ ہے کہ اس کی کیا جواز ہے, اس کو اتنا تیزی دکھانے کا آپ کے پاس کیا وہ ہے کہ آپ نہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے رہے ہیں, نہ اس کی بات سن رہے ہیں اسمبلی کے اندر, نہ سینٹ میں بات سن رہے ہیں, نہ ٹریڈ یونین کی بات سن رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی یہ چیز ہو جائے گی. وہ کیا, اس میں کیا کمرشل انٹرسٹ ہے؟ یقیناً کہ پی آئی اے کے نقصانات کا مجھے بھی بالکل انگلیوں پہ یاد ہے کہ 300 ارب سے زیادہ کہ ان پہ وہ ہے خسارہ چل رہا ہے, ہر سال 30 ارب کا ہوتا ہے. یہ سارے فگرز آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یقیناً یہ جو حکومتیں گزشتہ 8 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مس مینج کیا گیا چیزوں کو, وہ ہیں. اور پھر جب آپ درست کرنے کی جگہ آپ جو ہے چیزوں کو مزید پیچیدہ اور گنجلک کر دیتے ہیں, لوگوں کو گولی چلانا, کہاں سے اس کا انصاف ہے؟ جی جی میں جواب دے دوں جی مجاہد بھائی. ہاں پھر میں آتا ہوں کیپٹن صاحب کی طرف. جی دیجیے جواب جلدی سے, کوئک. جی جواب دے دوں مجاہد بھائی؟ جی بالکل دیجیے. بات یہ ہے جی کہ احمد ریاض صاحب آپ اسمبلی میں موجود تھے جس دن یہ بل آیا, آپ کو علم ہے کہ اپوزیشن جان بوجھ کر باہر چلی گئی, آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلوں بلوں پہ وہ باقاعدہ کھڑے تھے,
टैक्स के बिल पे उन्होंने कापियां फाड़ी और एहतजाज भी किया। इस बिल पे एहतजाज क्यों नहीं किया? आपको उस दिन की असेंबली की फुटेज भेज दे मेरा भाई कि उसमें क्या हमने बुलडोज किया है या ये खुद चले गए हैं। ये सारी बातें पहले कन्फर्म करें, फिर मीडिया में किसी से नहीं, ठीक है। हाँ तो चले मियां साहब, मैं एमकेएम के नुमाइंदे से पूछता हूँ, टेक्निकल मामला है। कैप्टन साहब आपके पास क्यों आप साजिद भाई और आप और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के लोग बाइकाट कर गए? क्यों आपने प्रोटेस्ट नहीं किया? मैं मुत्तहिदा के नुमाइंदा से पूछ रहा हूँ, साजिद भाई जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये बात तो तय है कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम काम बहुत ज़्यादा उजलत में किए हैं। जिस तरह अभी आमिर भाई भी कह रहे थे कि बहुत तेज़ी दिखाई, मुशर्रफ दौर के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर नचकारी हुई है, लेकिन इतनी बद इंतजामी कहीं देखने में नहीं आई है जिस तरह मौजूदा दौर के अंदर PIA को उन्होंने नचकारी का फैसला किया। अच्छा, PIA के मुलाजमीन तकरीबन 59 डेज से पूरे पाकिस्तान में मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता 2 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम फ्लैट सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में जाम कर देंगे। अब 26 जनवरी के पहले हफ्ते में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात भी बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हुई थी। आप अपना बताएं कि आप लोग क्यों बाइकाट कर गए अपोजिशन वाले कौमी असेंबली से जब ये बिल आ रहा था? जी, आप लोग बाइकाट क्यों करा आपने? वो जो कह रहे हैं मियां साहब, क्यों आपने मैं वहीं जा रहा हूँ ना। अच्छा, फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इनसे मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आपको 1 साल का टाइम देंगे, आप PIA को अपग्रेड करें, लेकिन बहरहाल वो वादा खिलाफी हुई। उनसे जो भी वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए। अच्छा, उसके बाद आपको ऑर्डिनेंस आया, सदर साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया, जबकि 2 दिन बाद कौमी असेंबली का इजलास था, लेकिन हुकूमत ने बहुत उजलत के अंदर ऑर्डिनेंस लाए। उसके बाद 2 मरतबा ये बिल सेनेट से रिफ्यूज हुआ, 2 मरतबा स्टैंडिंग कमेटी से रिफ्यूज हुआ, फिर ये कौमी असेंबली में लाया। कौमी असेंबली में हुकूमत पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपोजिशन की किसी जमात से मशावरत नहीं की। अच्छा, कौमी असेंबली के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक एक जमातों का काम रोल वहां पर ये होता है कि वो वॉकआउट करें, वहां से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फ्लोर पर खड़े होकर PIA की नचकारी जो होने जा रही थी उसके हवाले से बात की और हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि आप इस इदारे को, क्योंकि PIA पाकिस्तान की पहचान है, PIA पूरे दुनिया में पाकिस्तान का एक सफीर है। अब अगर आप इसको प्राइवेटाइज करने का कोई इरादा था इनका, हुकूमत का, तो इसके लिए जरूरी ये था कि जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जो उसके वर्कर हैं, जो जिन्होंने इस पर अपना खून पसीना बहाया, 30-30, 35-35 सालों की जॉब है वहां पर, आप इनसे एक मशावरत तो करते, लेकिन वही हुआ। हम क्योंकि मुझे मेरे ख्याल में मुझे आपका हरदर्मी की वजह से चीजें खराब हो गई। ठीक है कैप्टन साहब, इस तरफ तो बहरहाल इसका एक सियासी पहलू डोमिनेट कर गया है। आपके जमाने में एक बहुत बड़ा इशू आया था, आपको मुस्ताफी होना पड़ा। अब तो खैर कुछ ये जो हमें खबरें मिली है कि शायद एक नई PIA बनाई जा रही है कि 40% मुलाजमीन और 40% असासे करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिस पर बोझ है उसे अलग कर दिया जाए। तो ये क्या मुमकिन है और कोई ये वाकई हल है कैप्टन एजाज? अस्सलाम सबको मेरी तरफ से। मुजाहिद भाई, खैर नामुमकिन तो कोई भी चीज़ नहीं है। ये जो अगर नई एयरलाइन की जो बात है, अभी तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक थ्रेट है जो इन्होंने लोगों को दी है। जहाँ तक 2011 की बात है, अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि जी ये इसको एक सियासी पहलू दिया गया है कि क्या ये जो PIA का नुकसान हो रहा है, ये सब सारी पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट कर रही हैं, क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या ये कोई अच्छी बात है? तो मेरे ख्याल में 2011 का वक्त उन्हें नहीं याद है कि जब 2011 में यही सिलसिला हुआ था, तब मुस्लिम लीग एन जो है ये ओपोजिशन में थी और उन्होंने बिल्कुल वही किया था जो आज MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी या इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो हमारे सियासतदान एक दूसरे से कोई फर्क नहीं है। जब वक्त आता है तो वो इस तरफ होते हैं, तो उनका कोई और व्यू पॉइंट होता है, जिस तरफ होते हैं। PIA के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। मेरी तरफ से जो मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है बजाय इसके कि हम ये बहस करें कि किसने क्या किया और इस तरीके से रेजोल्यूशन लाए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सब लोग एक आवाज से कह रहे हैं कि जी PIA की निजकारी नहीं होनी चाहिए। और नहीं होनी चाहिए इसलिए नहीं कि कोई निजकारी के खिलाफ हैं लोग, निजकारी अच्छी चीज़ है, मगर जिस तरीके से की जा रही है और जिस तरीके से कुछ जो किए गए हैं उनमें इतनी मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है और जो इवेल्युएशन हुई हैं वो इतनी ख़राब हुई हैं कि लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर अब भरोसा ही नहीं है।
गवर्नमेंट लोग नहीं चाहते कि ये गवर्नमेंट निचकारी करे। अब मियाँ साहब मान भी गए हैं, मियाँ साहब ने ऐलान भी कर दिया कि जी मैं 6 महीने 1 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे। मियाँ साहब बड़े बहादुर हैं और मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का वक्त आया था उस वक्त रेगन और अमेरिका की पूरी हुकूमत ने इन पे जोर डाला हुआ था कि जी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करें, मगर मियाँ साहब ने वो किया जो पाकिस्तान के हक में था। और आज भी मुझे लगता है कि IMF के दबाव के नीचे नहीं आएंगे। और ये जो ठीक है कैप्टन, मैं आना तो हिदायत आपके पास था, लेकिन जरा सा मैं क्विक जो है पहले मियां अब्दुल मन्नान से पूछ लूं, फिर मैं आता हूं हिदायत आपके पास। जी मियां मन्नान साहब, आपने सुना साजिद भाई को भी, कैप्टन को भी, आमिर ज़िया को भी, और जी मियां मन्नान साहब फिर मैं आऊं हिदायत आपके पास। मैं साजिद भाई मेरे कुलीग हैं, और साजिद भाई को मैं याद दिला दूं कि इन्होंने PIA की निजकारी पे एहतजाज नहीं किया था, इनकम टैक्स के बिल कॉपियां फाड़ी थी और वो फाड़ के स्पीकर के सामने फेंक के चले गए थे। नंबर 1। नंबर 2, 2011 में जब हम अपोजिशन में थे हमने इस तरह PIA को बेड़ा गर्क नहीं किया था, हमने एयरपोर्ट बंद नहीं किए थे, हमने फ्लाइटें बंद नहीं की थी, हमने यूनियन को उकसाया नहीं था, हमने लड़ाया नहीं था, हम एक पुरअमन एहतजाज में शामिल थे और 7 दिन फ्लाइटें नहीं बंद हुई थी, उस वक्त काम चलता रहा था और हमने अपोजिशन का अपने बयानात से और पुरअमन तरीके से हमने अपना एहतजाज किया था। जी हिदायत साहब, मुझे देख के जाना था, हिदायत को और सुन लूं मैं, नुमाइंदा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। जी हिदायत भाई आपने सुना? मुजाहिद भाई, मनान भाई मनान साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मेरी पार्लियामेंट के सामने एक दफा इनसे थोड़ी सी डिस्कस हुई थी इस पे, तो मैंने इनसे कहा था कि आप मेरे साथ बैठ जाए कि मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं। ये कैसे कह रहे हैं कि 2011 में हम एहतजाज में शामिल नहीं थे? रावलपिंडी पुलिस को मना करने वाले कौन थे? यही लोग तो थे। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था और इस्लामाबाद की स्ट्राइक कामयाब कराने वाले तो ये लोग थे, लेकिन उस वक्त चूंकि हमने उसको पॉलिटिकल नहीं होने दिया था, स्टेज पे जो भी आता था हम उसको स्टेज देते, लेकिन तहरीक उसके हवाले नहीं की थी। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, तो ये टेक्सटाइल मिल नहीं है, ये पूरे मुल्क की अमानत है और पूरे मुल्क की एयरलाइन है। और ये देख लें कि हर बंदा एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि जी स्टाफ ज्यादा और स्टाफिंग है। इस दफा जो हमारी सैलरी पेरोल क्लोज हुआ है वो हुआ 13,900 पे टोटल, लेकिन हमारे पास 30 के करीब डोमेस्टिक स्टेशन है। आप मुझे ये बता दें कि वो स्टेशन क्या, PIA को क्या फायदा है? वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसके अगेंस्ट हमें मोडेरेट कर ले और हमारे साथ बात करें उस पे। नंबर 1। नंबर 2, अगर इनके दिल में कोई इस किस्म की बात नहीं थी तो जब हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, मैंने ही क्रॉस क्वेश्चन किया था सर कि आप अगर हमें टाइम दे रहे हैं साल का, और अगर 26% शेयर जिस वक्त बार बार इसाकदार साहब कह रहे थे, तो मैंने कहा जी 1% या 26% ये प्राइवेटाइजेशन है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन है और कह रहा था कि नहीं, तो मैंने कहा सर कल PTCL को देख ले। तो इसाकदार साहब ने कहा सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ था और सबसे बड़ी गलत डील हुई है। अगर वो उसको कह रहे कि वो गलत डील है तो यहां 26% शेयर देने से पहले नहीं सोच रहे कि ये डील गलत होगी। दूसरी बात यह कि हर बंदा यहां पे आके यही मिसाल दे रहा है कि जी एमरेट्स ये कर रहा। मुझे एक चीज बता दे कि एमरेट्स के पास डोमेस्टिक फ्लाइट्स कितनी है। सेकंड ये है कि आपने जो एविएशन पॉलिसी लेकर आए हो, आपका मुल्क कितना है और आपने इंटरनेशनल एयरलाइन कितने अलाउ किए हुए? 393 फ्लाइट्स इन द वीक है। कि मुझे हमारे पास मुझे सॉरी टू से आपकी बात अपनी जगह हो रही है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं पहले ब्रेक ले लूं, और ब्रेक भी क्योंकि तिजारत कमर्शियल का मामला, मेरे ख्याल कमर्शियली ब्रेक है, इसलिए मुझे पढ़ा है अमरिया, फिर उसके बाद आके गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वो लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पंख काटे जाएंगे। अगर वो ये समझते कि प्राइवेटाइजेशन से उनकी मुस्तकिल खतरे में, उनका हक है एक पुरअमन एहतजाज करना। 6 दिन जो है हम लापता रहे, अचानक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें छोड़ दिया गया। ये तो कुछ PIA के साथ हो रहा है, ये निजकारी नहीं है, ये तबाहकारी है। ऑपरेशन जब शुरू हो जाएंगे तो
तो हम इनके साथ बैठेंगे. चैनल 24 में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है. मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां अब्दुल मन्नान साहब, कैप्टन एजाज हारून, हिदायतुल्लाह ज्वाइंट यूनिट कमेटी के और हमारे एमकेएम के नुमाइंदा मौजूद हैं. आमिर, दो बातें मेरे ख्याल प्रोफेशनल डॉक्टर कैप्टन एजाज और हिदायत ने की. मियां साहब क्या सवाल करेंगे आप? जी मनान साहब, जरा इनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, एक तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि पीआईए जो है वो नेशनल फ्लैग कैरियर है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी है जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है बहुत. अच्छा, दूसरी बात है कि निचकारी की भी अगर बात हो रही है तो लोग शफाफियत के मुताल्लिक सवाल उठा रहे हैं. ये जो फुर्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, लोगों को खदशा इस बात का है कि कहीं पर लग ये रहा है कि जनाब इस अमल से कुछ लोगों को नवाजने की बात हो रही है, जिसकी वजह से खदशात हैं और उस खदशात की वजह से आप देख रहे हैं कि एहतजाज है. अच्छा, फिर जो बुनियादी काम हमारे हिदायत साहब ने सवाल जो किया कि पीआईए बहुत सारे वो उन रूट्स पे ऑपरेट करता है कि जो पब्लिक सर्विस रूट्स हैं, गवादर हो गया, तुर्बत हो गया, हो सकता है वहां से पैसों की उतनी आमदनी ना होती हो, और दूर दराज के मुकामात हैं जो जाहिर है कि कमर्शियल एयरलाइंस कभी भी नहीं कर सकेंगी. तो जाहिर है कि ये रोल जो पीआईए का है, और फिर उसमें एविएशन पॉलिसी के मुतालिक इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की कि वो तो हुकूमतों ने बनाई, जिसके तहत आपने पीआईए को एक कहते ना निजी एयरलाइंस की वजह से नुकसान पहुंचा. तो ये सारी चीजें हैं. यकीनन ये जो हमें मेरे पास आदाद शुमार है उसमें तो जो ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो ये टोटल पीआईए के बजट का 18% से ज्यादा नहीं है, 16 से 18% है. तो इन चीजों पर अगर मेहरबानी आप कुछ रोशनी डाल सके. मियां साहब, मियां मन्नान साहब. जी मैं अब बातें क्लियर कर दूं आमिर रियाज साहब. बात ये है कि बिल्कुल ये बात सही है कि मेरे भाई हिदायतुल्लाह साहब मुझे एक दिन कौमी असेंबली में बाहर निकलते हुए मिले थे, और जब इन्होंने मेरे साथ बात की तो मैंने कहा बिल्कुल भाई बैठते हैं, आप मुझे बुलाएं या मैं मेरे पास आ जाएं और फिर हम समझा के मैं आपका वकील बन जाऊंगा, मैं आपके आगे लगूंगा. और चूंकि ये कौम और मुल्क का मामला है, मैं सिर्फ इनसे एक दरखास्त करूंगा अपने भाई से कि पीआईए आपका अदारा है, आपने इसे खून दिया है. अब जब ये अस्पताल के बेड पे है तो क्या इसको मजीद बेहतर बनने के लिए इसकी देखभाल करना जरूरी है, या जिस तरह 7 दिनों में किया गया है कि इसका बेड उठा के अस्पताल से बाहर फेंक देना चाहिए था. बात यह था कि ये लोग पीआईए की पोजीशन जो अंदर बैठे हुए हैं और कैप्टन एजाज हारून साहब बैठे हुए हैं, यही बात मैं इनसे कहूंगा, ये लोग बेहतर समझते हैं. क्या इनको पता नहीं था कि इस मरीज का असल इलाज क्या है? क्या इस तरह चलें, आज हम बैठे हैं 7 दिन हो गए हैं, क्या इस मरीज का यह इलाज है कि इसकी ऑक्सीजन की टूटियां बंद कर दी जाएं, इसकी सांस बंद कर दी जाए, या इस मरीज का यह इलाज है कि बैठ के देखा जाए कि इसको हमने बेल आउट किस तरह करना है, इस तरह इसको अपने पांव पे किस तरह खड़ा करना है, और इसको उस वक्त जबकि इसका लोगो था कि मातमान लोग लाजवाब परवाज, वहां तक कैसे लेके जाना है. मियां साहब अगर मुझे इजाजत हो, कुछ कहना चाहूंगा. जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. मुजाहिद साहब अगर मुझे इजाजत तो मैं जवाब दे दूं. जी 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 दे दीजिए. मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कह रहा है कि मरीज की हालत ये हो गई है. इनसे ये पूछा जाए कि इस मरीज को देखने के लिए कौन से डॉक्टर लेकर आए. आज अगर थोड़े से जहाज आ गए थे और अपने पांव पे खड़े होने लगा था तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की आवाज आ गई. और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बता दें कि ये मुल्क वो इदारा है कि जिसने हर वक्त इस मुल्क की खिदमत की है. कल आप देख लें, अमन जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कल लीबिया जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, पेशावर को तमाम एयरलाइन छोड़ चुकी थी. इवन दिन के हमारे लड़के जख्मी हो गए, उनको गोलियां लग गई, जहाज को गोली लग गई, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन वहां से छोड़ के इस्लामाबाद से अपने पैसेंजर उठा रहे थे. ये देख ले फर्क यहां पे. कैसी बात करें मेरा भाई मनान साहब से पूछे, मनान साहब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये भी पूछ ले किसी से कि ये जो हो रहा है तो ये किस लिए हो रहा है. आज तक हमारे साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे कि शाहीन और एयर ब्लू कोस्टल एरिया करेंगे, इनसे पूछो कि जनाब पुराने गवर्नमेंट को छोड़ दो, 3 साल इनको ही आए हुए, इन्होंने कभी एविएशन साहब का पॉलिसी उठाई और उसमें देखा कि वो कोस्टल एरिया क्यों नहीं कर रहे एक दिन. सेकंड ये है कि मुझे ये बता दे कि ये मुल्क का एक अहम इदारा है. इवन दिन कि इस बजट में शुगर मिल के लिए बजट में हिस्सा रखा गया था 10 मिलियन या 8 मिलियन यानी हो जितने में है, लेकिन बदकिस्मती सीपीए के लिए आज तक जिस दिन सीपीए बनी है 1 टेढ़ी पैसा अपने बजट में किसी ने नहीं रखा.
مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر گورنمنٹ نے آ کر بیل آؤٹ پیکج اناؤنس کیا اور جاتے ہوئے لوگ میں وہ لون میں کنورٹ ہوا ہے. ہم نے بینکوں کی منتیں کی, اس وقت ہم تمام بینکوں کو پال رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو ٹیکس دے رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس مہینے جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو اعداد و شمار کا نہیں پتا کہ اس وقت بھی ہم نے 8-9 ارب روپے کے بزنس کیا ہے. یہ بریلوی صاحب میں سیل مل کی مثالیں ہمارے ساتھ دی جاتی ہے یا ان کی اپنی ٹیکسٹائل مل کی مثالیں دی جاتی ہیں. ٹیکسٹائل مل اور اسٹیل مل نہیں, یہ پی آئی اے. کیپٹن کی ایک بات سن لیں پھر میاں صاحب دونوں کا جواب دے دیے گا. جی کیپٹن اعجاز. میرے خیال میں ہم بڑی انریلیونٹ باتوں کے اوپر جا رہے ہیں. میاں صاحب نے جو کہا ہے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جی اسٹرائک جو ہے وہ ایئر لائن کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. اور ابھی اب سے میرے خیال میں 2 گھنٹے پہلے ایک انہوں نے انٹرویو دیا جس میں سہیل بلوچ صاحب آئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں میاں صاحب نہیں تو شہباز شریف صاحب ہم سے بات کر لیں. تو میرے خیال میں میاں صاحب کو چاہیے کہ جا کے میاں نواز شریف صاحب کو کہے کہ شہباز شریف ان کو انوائٹ کریں اور کہہ دیں تم ہڑتال ختم کرو اور آپ لاہور آ جاؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو تاکہ کم از کم اسٹرائک ختم ہو اور لوگوں کی تکلیف دور ہو. اور یہ جو مسائل ہیں یہ میرے خیال میں ہدایت صاحب جو کوٹ کر رہے ہیں کہ جی ڈومیسٹک جو ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈومیسٹک پہ پی آئی اے کی سب سے زیادہ ییلڈ ہے. ڈومیسٹک پہ پی آئی اے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور یہ جو سوشل روٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. جو نقصانات کے وجوہات ہیں وہ اور ہیں اور وہ مطلب کوئی ڈیٹیل پروگرام میں ہم بات کر سکتے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف ہے, لوگوں کی ٹریول ہے, کوئی عمرے پہ جا رہا ہے, کسی نے نوکری جوائن کرنی ہے, آپ ان کو انوائٹ کریں, ان کو لاہور انوائٹ کر لیں اور کہیں کہ کال آف کریں اور جہاز پہ بیٹھے اور آ جائیں اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اور یہ سب دونوں باتیں میاں منان جی میاں منان صاحب دونوں آپ نے سنی کیپٹن صاحب کو آج بھی اور ہدایت صاحب. میں کیپٹن صاحب سے بالکل متفق ہوں. میں ہدایت بھائی کو ایک بات بتا دوں کہ میری آج شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ایئر بلوچ 7 جہازوں کے ساتھ 45 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کر رہی ہے سال میں اور پی آئی اے 40 کے قریب جہازوں کے ساتھ 90 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کر رہی ہے. پی آئی اے کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پرابلم ہے. حالانکہ پی آئی اے کے پاس ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ 3 لاکھ کے قریب ایسے مسافر ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جن کا ٹھیک ٹھاک ہے. آپ دیکھیں انہوں نے آف ٹائم اور ٹائم ایک پروگرام بنایا تھا شاہین نے اور ایئر بلون نے. ہمارے پاس ہم جب بھی جاتے ہیں ایک ہی ریٹ پہ ہمیں ٹکٹ ملتا ہے اور آپ چیک کر لیں کہ وہ ریٹ باقی ایئر لائن سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس ملک سے محبت کی وجہ سے اور پاکستان کے نام کی وجہ سے ہمیشہ پی آئی اے کو ترجیح دیتے ہیں. میاں صاحب مسئلہ حل کی طرف جائیے نا. یہ تو چلے یہ آپ بھی کچھ باتیں کہیں گے, یہ بھی کچھ باتیں کہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے باپ کی طرح ہوتی ہے, گورنمنٹ سرکار کی طرح ہوتی ہے. آپ کے لوگ جو ہے ٹیلی ویژن کی جگہ کوئی حل کیوں نہیں نکالتے؟ جیسے انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب سے بات کرنے تیار ہے. یہ کوئی فریق نہیں ہے, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ جس دن سہیل بلوچ صاحب تشریف لے کر گئے تھے, جس دن سہیل بلوچ صاحب میری بات ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ میں آپ کو جہاز لے کر دے رہا ہوں. لیکن جب ہم نے بات کی تو کیا پاکستان اس کے لیے تیار نہیں تھے. دکھانے والی باتیں ہوتی ہے, دکھانے والی باتیں ہوتی ہے, یہ دکھانے والی باتیں ہوتی ہے. میں آئے 2013 میں ہمیں 2.5 سال کے تانے دیے جا رہے ہیں. 1 سال تک پی آئی اے کی بیلنس شیٹ اتنی نیگیٹو تھی کہ دنیا کی کوئی ایئر لائن اور کوئی مالیاتی ادارہ ہمیں ڈرائی لیز پہ جہاز لینے کو تیار نہیں تھا. ہم نے بہت زیادہ ٹائم ویٹ لیز پہ جہاز لے کر یہ جہاز جو بڑھائے ہیں آپ علیحدہ بیٹھ جائے, میں حاضر ہو جاتا ہوں, میں آ جاتا ہوں. صرف زبیر عمر صاحب سے سہیل بلوچ صاحب کی یہ بات ہوئی تھی, کر کے آتا ہوں کہ کال آف کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. بے شک پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں مجھے سب جو باتیں میرے خیال میں یہ تو ایک پیچیدہ ہے نا کہ ہم ٹیکنیکل چیزوں میں جائیں. بات حل کیا ہے مسافر سفر. میں وہی کہہ رہا ہوں حل یہ ہے کہ بھائی اسٹرائک ختم ہونی چاہیے. اسٹرائک کیسے ختم ہوگی؟ جب حکومت میٹھی بات کرے گی اور ان لوگوں کا حوصلہ بڑھائے گی. اب جو بیانات ہم سن رہے ہیں 2 باتیں خالی, ایک تو سخت دھمکی آمیز بیانات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں, گولی کراچی میں چلی, لوگ یہاں پر شہید ہوئے. اس کے بعد آخری بات کہ اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم ایک اور ایئر لائن بنانے جا رہے ہیں تو بات یہ کہ حکومت محاذ آرائی کی طرف خود جا رہی ہے. اگر آپ کو محاذ آرائی ختم کرنی ہے
तो आपको गुफ्तगू के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ज़ाहिर टीवी प्रोग्राम पे तो हम तय नहीं कर सकते इन चीजों को, लेकिन जब बात ही धमकियां में, चाहे वो रशीद साहब हो, परवेज रशीद साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, हर आदमी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को धमकियां दे रही है ना, इन लोगों को भी जबान सही करनी चाहिए ना, इन लोगों ने भी तो देखे असल जो है हुकूमत का काम है कि वो चीजों को हल करे। हुकूमत अगर ऑपोजिशन की तरह बिहेव करेगी, मुझे एक ब्रेक जाना पड़ा, लेकिन मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साजिद भाई सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि फौरन आऊं तो पहले मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को कहता हूँ आप आइए, आप आगे क्यों नहीं करते इंटरफेरेंस, यानी इनको भी ये चाहिए एक जुमला अर्ज करने दें कि हुकूमत जो है वो ट्रेड यूनियन की तरह और अपोजिशन की तरह बिहेव नहीं कर सकती। ओके, उनका काम है वो जितना मर्जी करे, हुकूमत की तरह करे। चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के शहजाद से पूछा कि आपकी जमात वेल डिसिप्लिन है, आप लोग क्यों इंटरफेरेंस अब तक नहीं कर रहे, क्यों आप जाके इस तरफ या उस तरफ खड़े होकर मसाइल को मजीद गंभीर से बना रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। की लड़कियां शाइन करें दिन से लेकर रात तक, इसलिए अब बाल भी शाइन करें डे टू नाइट। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन, तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। इतनी दूर कहाँ ले आया यार तू? चल तुझे लाहौर का तड़िया आग जो लगी है इस जोर से जलाओ। वाह खान साहब, हाँ एक सेकंड, you started this man, can't back out now. पाकिस्तान का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बैंकिंग नेटवर्क JS बैंक, क्योंकि बढ़ना है आगे। वो लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पक्ष आते जाएंगे। अगर वो ये समझते कि प्राइवेटाइजेशन से उनकी मुस्तक़बिल खतरे में, उनका हक है एक परमानेंट इजाज करना। 6 दिन जो है लापता रहे, अचानक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें छोड़ दिया गया। ये जो कुछ चाहिए के साथ हो रहा है ये निजकारी नहीं है, ये तबाहकारी है। ऑपरेशन जब शुरू हो जाएंगे तो हम इनके साथ बैठेंगे। 1024 पे मुजाहिद वल्वी एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता है। मेरे ब्रेक के दौरान आमिर रिया ये कह रहे थे कैप्टन एजाज से टेक्निकली आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मैं क्यों ना साजिद भाई से ये मालूम करूं कि कुछ 3 ऐसी चीजें बताएं जिससे ये बहरान हल हो, या आप ये समझते हैं ये मसला प्राइवेटाइजेशन ही से हल हो सकता है। मैंने कहा कैप्टन क्योंकि चला भी चुके, लेकिन पहले साजिद भाई आप बताइए ना मसला हल करने के लिए, बहरान हल करने के लिए। साजिद भाई देखें जी, देखें बरेलवी साहब, नंबर 1 ये कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि खसारे में जा रहे हैं और गवर्नमेंट को सब्सिडी दे दी। मिसाल के तौर पर रेलवे की आप मिसाल ले लें कि रेलवे की सूरत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सबने देखा
کہ ریلوے پر ایک اچھے منسٹر کو یہ لے کے آئے اور اس نے ریلوے کی پوزیشن کو اچھا کیا. بالکل اس طرح پی آئی اے کے اوپر بھی کوئی اچھا منسٹر لے کے آئے, کوئی اچھا فرد رکھیں جو کہ پی آئی اے کے معاملات کو سیدھا کریں, اور ایسا اس میں کوئی بہت بڑی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہاں کے مسائل حل نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے پاس بہت ساری لینڈ ہے کراچی میں, پوری دنیا کے اندر ہوٹلس ہیں ان کے پاس, 2-4 ہوٹل ہیں, اور پورے پاکستان کے اندر بہت قیمتی لینڈ ہے. آپ اس لینڈ کو گروی رکھوا کر آپ اس کا لون اتار سکتے ہیں, قرضہ اتار سکتے ہیں. پھر تیسرا یہ کہ آپ جو پیکج مثال کے طور پر آپ پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ادارے کو, تو جو پیکج آپ دینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ ادارے کے لوگوں کے اعتماد بھی لیں گے. مثال کے طور پر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے 26% شیئر پی آئی اے کے ہم سیل کر رہے ہیں, اس میں مینجمنٹ ہے, اور 60% مینجمنٹ وغیرہ ڈائریکٹر وغیرہ سب وہ پرائیویٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں یاد ہے کہ پی ٹی سی ایل کی نچکاری بھی اس طرح کی گئی تھی, لیکن اس کے بعد وہاں ڈاؤن سائزنگ کی گئی, وہاں لوگوں کو نکالا گیا, وہاں بی ایس ایس لایا گیا, وہاں پر گولڈن ہینڈ چیک لایا گیا, اور زبردستی لوگوں کو جابوں سے مائنس کیا گیا, نکالا گیا. اب اگر پی آئی اے کو آپ اچھا پیکج لوگوں کو, مثال کے طور پر آپ کے منسٹر سے غلطی ہوئی, حکومت سے غلطی ہوئی کہ پرائیویٹ کرنے سے پہلے ان کے منسٹر نے بمبارمنٹ کر دی لوگوں پر, کہ یہ کہا گیا کہ اگر پی آئی اے کے لوگ احتجاج کریں گے تو ان کے ساتھ چوروں جیسا ہم ٹریٹ کریں گے. پھر دوسری طرف نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہم ان کو جابوں سے نکال دیں گے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم ان کو جابوں سے نکالیں گے نہیں. یہ تصاد تمام ان تمام بمبارمنٹ نے یہاں افراتفری پیدا کر دی, جس کے نتیجے میں کراچی میں 2 لوگ شہید ہوئے, عورتوں پہ لاٹھے ڈنڈی برسائے گئے, معصوم لوگ ورکر ہیں, اس کو اپنی جاب بچانا چاہ رہے ہیں, وہ کوئی غنڈہ گردی بدماشی نہیں کر رہے, بلکہ یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں اسلام آباد پارلیمنٹ سے لے کر زرداری ہاؤس تک میرے خیال میں نون لیگ نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا تھا. اس میں چودھری نثار صاحب ایک پوسٹر پکڑ ہوئے تھے, اس پوسٹر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ پی آئی اے کی نشکاری نامنظور. تو جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے خیالات احساسات مختلف تھے, لیکن گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ کے احساسات خیالات جو میں نے سوال یہ کیا تھا نچکاری حل نہیں ہے تو کیا آپ 3 حل بتائیں گے؟ دیکھیں مجاہد بھائی, اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے, نمبر 1 کہ ایک چیز تو اب ہر ایک اگری کرتا ہے کہ جی پی آئی کو پرائیویٹائز نہیں کرنا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے اور تمام سیاستدانوں کو کہیں کہ جی پرائیویٹائزیشن کو 12 مہینے کے لیے جو بھی پلان تھا اٹ ہیز بین پٹ آف, نمبر 1. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو یہ ہدایت صاحب اور یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اسٹرائک کال آف کرے, آپریشن نارمل لائیں, اس کے بعد ایک اچھی مینجمنٹ لائیں. جو مینجمنٹ اس 2.5 سال میں تھی وہ مینجمنٹ فیل ہو چکی ہے, وہ لوگوں نے کوئی رزلٹ نہیں دیا ہے. اور میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا کتنے نقصانات ہیں, یہ سب کافی پروگراموں میں لوگ سن چکے ہیں. نئی مینجمنٹ لائیں اور پھر لوگوں کو جاب سیکیورٹی ہوگی. اور پی آئی اے میں آپ کو 100% کہتا ہوں, صرف گورنمنٹ کو ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ہے, جو یہ 300 ارب بھی کوئی ایشو نہیں ہے, یہ 300 ارب جس طرح بڑھ گیا ہے یہ آہستہ آہستہ کم بھی ہو سکتا ہے. اور آپ ان کو صرف یہ جو اس کا انٹرسٹ ہے جو کہ تقریباً 13 یا 14 ارب روپے سالانہ بنتا ہے, ایٹ لیسٹ فور 3 ایئرز اس کو فریز کریں اور مینجمنٹ کو فری ہینڈ دیں جس طرح ایک کارپوریٹ گورننس میں دیا جاتا ہے, اور وہ مینجمنٹ آ کے اس پی آئی کو رن کرے. میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ یہ نقصانات جو ہے یہ ختم ہو کے اور ٹھیک ہے. مولانا صاحب آپ سے کنکلوڈ جو کراؤں گا, لیکن ہدایت بھائی یہ جو آپ نے سنی 3-4 باتیں کیا کہیں گے؟ اور وہ مجاہد صاحب مجھے اگر 1 منٹ دے تو مہربانی ہوگی. ہدایت میرا میاں صاحب سے ایک سوال ہے, اگر مجھے 1 منٹ دے تو مہربانی ہوگی. جی 1 منٹ دے دیں مجھے. جی میرا سوال یہ مجاہد بھائی میرے 1 منٹ اگر مجھے دے دیں. جی میرے میاں صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر 26% شیئر میاں صاحب لیں گے تو کیا وہ 300 ارب کے نقصان کے ساتھ لیں گے یا اس کو کلیئر کر کے دیں گے؟ تو مینجمنٹ اگر گورنمنٹ ان کو کلیئر کر کے دے رہی ہے تو یہی اگر اپنے ذمہ لے کے ہمیں 1 سال کے لیے کلیئر کر کے دے دے یا 2 سال کا ہمیں ٹائم دے دے, 2 سال میں اگر ہم ریکور نہ کر سکے تو پھر گورنمنٹ ہم سے شکوہ کر لے. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جس کو بھی آپ دیں گے تو 300 کی جو بات ہو رہی ہے یہ آپ کلیئر کر کے دیں گے تب کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا تو اٹس مین یہ کہ پی آئی اے 1-2 بنا کے پی آئی اے 1 کو جو صاف کیا جائے گا تو وہ دے دیا جائے گا, اور پی آئی 2 میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ دیکھے کھاتے رہیں گے, خوار ہو جائیں گے. جی میاں منان صاحب بہت میری بات ابھی تو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا. صرف یہ ہے
کہ جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے بیلنس شیٹ میں نفع نقصان قرضہ موجود ہوتا ہے. دوسری بات میری بات سنیں, میرا بھائی میں 26% کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ اس بیلنس شیٹ کے ساتھ ہے جس میں 350 روپے کا نقصان بھی ہے, بینکوں کا قرضہ بھی ہے اور بجٹ بھی ہے. اسی بیلنس شیٹ کو سامنے رکھا جائے گا. باقی یہ دیکھا جائے گا کہ اس پہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے. ملازمین کے ساتھ اگر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو ملازمین کے ساتھ بیٹھا جائے گا, 5 سال ہو گئے, دی جائے گی, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور تیسری بات جو بڑی ضروری ہے مجاہد بھائی, کہا جاتا ہے کہ پیٹی سیل میں دی تھی. سارے ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. پورا احترام ہے, میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا, مجھے بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں کہتے ہیں جی بڑی پرسکون. حبیب بینک کی صرف 4 بلڈنگیں جو ہیں, ٹوٹل جتنے کا حبیب بینک بکا ہے, میں یہاں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کراچی کی 4 بلڈنگوں کی قیمت اس کی ٹوٹل قیمت سے زیادہ ہے. جو مرضی میرے ساتھ بیٹھ جائے. اور جو پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہوا ہے ابھی تک اس کے 80 کروڑ دیکھیں, آپ کہتے ہیں اس کو پرسکون پر اعتماد. بات یہ نہیں ہے, ہر چیز پہ ہم بھی عدالت میں بیٹھنے کو تیار ہیں. آئے ہمارے ساتھ آگے بیٹھ کریں, ہم ثابت کریں گے کہ پی آئی اے کی جب اگر کسی وقت پرائیویٹ 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں تو 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. 2 مہینے سے کہہ رہے تو ہم نے کر دی بھائی, ہم نے تو ابھی تک کی بھی نہیں. آپ نے خود ہی پروگرام بنایا, آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا اور آپ نے اتنا نقصان کر دیا کہ ایک بیمار ادارے کو بالکل قبر کے کنارے پر پہنچا دیا. دیکھیں بھائی یہ آپ کا ادارہ ہے, آپ نے اس کا نقصان بھگتنا ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ریٹرن میں دینے کے لیے تیار ہوں. جی ہدایت ایک ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا, صاحب نے کیا تھا کہ میں ریٹرن میں آپ کو دے رہا ہوں, ابھی تک وہ ریٹرن میں ہمیں نہیں ملا, تو ہم کس پہ ٹرسٹ کریں؟ کیا ریٹرن پہ دینے کہا تھا میاں صاحب؟ منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ریٹرن میں دے رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. ہم نے کہا میاں صاحب اگر آپ لکھ کے دے رہے ہیں ہمارے قابل احترام ہے, آج بھی ہے, کل بھی تھے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, یہ تو معذرت کے ساتھ میاں صاحب آپ نہیں تھے. کچھ نہیں میاں صاحب اس میٹنگ میں آپ نہیں تھے, میاں صاحب اس میٹنگ میں آپ نہیں تھے. میں تو مان رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں, اور آپ بات کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے میں جو کہہ رہا ہوں جس میٹنگ میں تھا نا اسی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہی کچھ نہیں. ایک سیکنڈ میاں صاحب, میں آپ کو ایک بڑی فیکٹ کی بات بتاؤں. یہ جو ابھی کہہ رہے تھے میرے خیال میں ساجد صاحب کے جی اتنی پراپرٹیز ہیں پین امریکن کے اندر بھی, مجھے پتا ہے پچھلے دور میں کس کس کی نظر تھی روز میج پہ, مجھے پتا ہے کس نے کس طرح کیا تھا. اللہ کا کوئی کام نہیں. بات دیکھیں, ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آج جب یہاں بیٹھے ہیں, اگر آج کیپٹن سہیل بلوچ جوائنٹ الیکشن کمیشن نے کہا ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہمیں بلایا جائے. میاں صاحب آپ یہ اٹھ کے 5 ہی تو قریب ہے, جائیں کہیں ان لوگوں کو بلا لیں. نواز شریف صاحب کیا ان کا ہوتا, نواز شریف صاحب عام لوگوں سے مل سکتے ہیں, جوائنٹ الیکشن کمیٹی ان کے لیے بلا لیتے. دیکھیں میری بات سنیں, جوائنٹ الیکشن کمیٹی کو پرائم منسٹر اپنے پاس بلا لے کہ آپ کی میٹنگ کو لائن پہ لینا, تو زبیر کلپنگ لے کے اس دن ہوا کیا. زبیر نے تو کہہ دیا, زبیر عمر صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم ابھی تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. زبیر عمر کو ہم کیوں لے لیں, زبیر عمر کو کیوں لے رہے ہیں؟ سب کچھ اس دن ہر شہر گفتگو یہی پر ہے. لیکن جو سب سے بڑا عامل مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ جو پورے ملک پر دنیا پھنسے ہیں ان کا کیا ہوگا. بالکل اچھا, بالکل آپ
यही सबसे बड़ा सवाल है कि PIA का क्या होगा, मुसाफिरों का क्या होगा। और उससे एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि ये जो सवाल हिदायत साहब कर रहे थे PMLN के नुमाइंदे से, वो बहुत ही अहम थे, रेलिवेंट सवाल थे कि आप एक रोड मैप देते हैं प्राइवेटाइजेशन का। अगर ये कह रहे हैं कि जी 26% की हम स्ट्रेटेजिक सेल जो है उनके हवाले करने जा रहे हैं प्राइवेट मैनेजमेंट का, तो रेलिवेंट क्वेश्चन है कि जी 300 क्या किया जाए, क्या हड़ताल एक हुकूमत ने कुछ दिन के लिए टाइम दे दें। मैं वही इलेक्शन कमेटी दो काम करवा लें कि एक तो ये सख्त लबो लहजे हुकूमत का ये तब्दील होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। आप ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तैयार है, चले हिदायत पूछ लेते हैं और मियाँ साहब को कन्वे कर दें, चले बराह रास्त हिदायत बराह रास्त का है। मियाँ साहब अभी चले जाते हैं गाड़ी लेकर उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस। हिदायत जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मियाँ साहब उस मीटिंग में नहीं थे जिस मीटिंग में मैं खुद मौजूद था। हमने रिक्वेस्ट की थी कि PM साहब आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आप बड़े हैं। अब क्या किया जाए हिदायत, अब क्या किया जाए? आज का पैगाम है अभी इस वक्त 8 बजे आसपास मुज़ाकरात करने को तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बुला लें अगर तैयार हैं आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला लें, चीफ मिनिस्टर बुला लें। मेरा ख्याल है कि मुझे यहां तक जब गुफ्तगू हो रही है तो मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास है कि मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं कि PIA का मसले में हमेशा जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है बैकडोर चैनल से, उसमें शायद आज रात या कल तक कोई हल निकल आए कि बहरहाल इससे सबसे ज्यादा सफर आम आदमी कर रहा है। रहीम यार खां, बावलपुर, गवादर, तुर्बत, फिर जद्दा से जाने वाले, मिडिल ईस्ट मुलाजमत जाने वाले, कहां के लोग, और फिर सारी दुनिया में लोग जो अपने प्यारों अजीजों के दुख सुख में शरीक होना चाहते हैं, वो भी तो फंसे हुए। उनके बारे में हम सब बैठकर क्यों नहीं सोच रहे? वो लोग जिनको मैंने बुलाया उनसे माजरत के साथ कि उनको पूरा वक्त नहीं दे सका। मुजाहिद बेली को इजाजत दीजिए, कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।